عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ہو سکتا ہے کہ اس کا رب یعنی محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالی، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ، تو ہو سکتا ہے بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہاری جگہ بدل دے کر تمہیں تمہاری جگہ پر ایسی بیویاں دے گا ازواجن خیرم منکن، جو تم سب سے بہتر ہوگی، مسلمات۔ اب یہاں پر 7 یا 8 جو ہیں اوصاف آ رہے ہیں، گویا کہ یہ اوصاف ہے کہ جو کسی مسلم خاتون کے اندر بہت ہی مطلوبہ ہیں، پسندیدہ ہیں، جس کی بنا پر کہ وہ عورتوں میں اچھی عورت شمار ہوگی۔ مسلمات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والی ہیں۔ مومنات، اللہ پر، آخرت پر، کتاب پر، وحی پر، رسالت پر یقین رکھنے والی ہیں۔ قانتات، فرما بردار، فرما برداری کرنے والی ہیں، فرما برداری اللہ کی بھی اور فرما برداری شوہر کی بھی، شوہر کی فرما دی۔ فالصالحات قانتات، اچھی بیویوں کی پہلا جو وصف بیان ہوا، پہلی صفت وہ یہی ہے، قانتات، قانتات تائبات، توبہ کرنے والی ہیں۔ یا آپ نوٹ کریں گے کہ یہ تائبات کا لفظ جو ہے اس کے بالکل مرکز میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں 7 بنتے ہیں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ویسے گنتی میں 8 ہو جائیں گے لیکن 7 ہے، در حقیقت ایک جوڑا بل کر ایک ہی بنتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ درمیان میں سینٹر میں تابہ، چونکہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو توبہ کرنے والیاں، یعنی غلطی ہو جاتی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان، جو حضور نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب تمام انسان خطا کار ہو، انتہائی خطا کار، اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے، پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے اللہ کو بہت عزیز ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، اس کا ٹیکسٹ مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان خطا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرتا کہ جو خطا کرے، گناہ کرے، اور پھر اللہ سے استغفار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان غفاری جو ہے اس کا بھی تو اظہار ہو نا، وہ غفار ہے۔ تو غفار کس کے لیے ہوگا؟ غفار اسی کے لیے ہوگا جو توبہ کرے گی۔ تو جو توبہ نہیں کرتے، اور اس میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ بہت اکڑے ہوئے ہیں اپنی دینداری پر، نیکی پر، یا اپنی انا اتنی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں، کہ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، اے اللہ تغبدنی برحمتک، مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ اگر آپ اللہ سے یہ التجا کرنے کو تیار نہیں، تو گویا آپ کی انانیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اللہ کے سامنے تو عز، اللہ کے سامنے تذلل، اخبات، یہ پسندیدہ چیزیں۔ تو یہاں توبہ کا لفظ درمیان میں لائے۔ تو عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات، عبادت گزار، بہت عبادت کرنے والی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں خاص طور پر یہ آتا ہے کہ وہ بہت ہی عابدہ خاتون تھی، بہت عبادت گزار تھی، اور انہیں ایک ذرا یہ بھی ایج حاصل تھا بقیہ ازواج مطہرات پر کہ ان کے بارے میں سورہ احزاب میں آیا ہے کہ اللہ نے خود نکاح کیا ہے حضور کا ان کے ساتھ۔ تو وہ کہا کرتی تھی، جو اپنی جو دوسری ازواج مطہرات تھی، وہ سوکن کے لفظ میری زبان پر نہیں آتا ان کے لیے، کہ ان پر یہ فضل کرتی تھی کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ تو یہ ویسے بھی بہت ہی عبادت گزار تھی۔ تو عابدات سائحات، یہ سیاحت کا لفظ آتا ہے اصل میں پرانے زمانے میں، جب لوگ جو ہے وہ دنیا کو، اپنی یہ شہری زندگی اور اپنی تمدنی زندگی چھوڑ کر کئی جنگلوں میں جا کے دھونی جما لیتے تھے اور دنیا کی لذتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے تھے۔ یہ سیاحت ہوتی تھی، گھومتے پھر رہے ہیں، بس آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں، یہاں ڈیرا ہے، وہاں ڈیرا ہے، بس خیریت، کوئی دھرم نہ ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اسلام میں رہبانیت کی نفی کے بعد اب اس سائحات کا اور سائحون کا جو ہے مطلب ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی، لذات دنیاوی جو ہے اس کی طلب میں نہ ہونا، اس سے کنارہ کش رہنا۔ زہد اسی کو کہتے ہیں۔ زہد اس کا ہے کہ انسان بس جو منیمم ہے اس پر گزارا کرے، یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا ہے، نہیں، کھانا تمہارا حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ تمام حقوق بھی تمہیں ادا کرنے ہیں، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، لیکن یہ ہے کہ بس وہ کم سے کم پر گزارا کیا جائے۔